بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ نوح آیت نمبر 23 کا مفہوم ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعقوق اور نصر کو چھوڑو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کریمہ کی تشریح بیان فرماتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان مردود نے اس قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور ان مجسموں کا نام بھی انہی نیک لوگوں کے ناموں پر رکھ دو۔ تو شیطان مردود کے کہنے پر انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان بتوں کی پوجا ابھی تک نہیں کی تھی۔ جب یہ بت بنانے والے لوگ ہلاک ہو گئے اور دین کا علم اٹھ گیا تو ان بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر بھی پھیل گئے۔ حضرت ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم کے جن لوگوں نے بت بنائے تھے وہ بت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک لوگوں کے تھے اور ان کے بہت سے پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کرنے کا شوق بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی تصویروں سے ہمارے ذہن میں ان کی یاد تازہ رہے گی۔ اس بات کو سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ پھر جب یہ تصویریں بنانے والے فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے کے لوگ ان تصویروں یعنی کہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں پر بارشیں برستی رہتی تھیں۔ ابلیس مردود کے اس طرح کہنے سے ان بعد والے لوگوں نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ دوستوں، ہمارے دین اسلام میں اسی وجہ سے تصویریں بنانا حرام قرار پائی ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ود، یغوث، یعقوق اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے اور ود ان میں سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار تھا۔ ابن ابی حاتم کے بقول ابو المطر نے فرمایا کہ لوگوں نے ابو باکر کے ہاں یزید بن المحلب کا ذکر کیا اور آپ نماز میں مصروف تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے یزید بن المحلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس جگہ قتل ہوئے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی تھی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا کہ وہ نیک اور صالح آدمی تھا اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو لوگ ان کی قبر پر جھک پڑے اور وہاں خوب رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب اس واقعے کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں کہ جب ابلیس نے ان لوگوں کے غم اور پریشانی کا یہ حال دیکھا تو انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، تم اس شخص پر اتنی آہ وزاری کر رہے ہو، کیا میں تمہیں اس جیسی اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں جس کو تم لوگ اپنی مجلسوں میں رکھ لینا، تاکہ اس تصویر کی وجہ سے اس کی یاد تمہارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بنا دو۔ تو ابلیس خبیث نے ان کو ایک تصویر بنا کر دے دی۔ اس تصویر کو لوگوں نے اپنی مجلسوں میں رکھنا شروع کر دیا اور اس کی یاد میں مشغول رہے۔ جب ابلیس مردود نے دیکھا کہ وہ لوگ اس تصویر کے ساتھ زیادہ مگن رہنے لگے ہیں اور دیوانہ وار اور فریفتہ ہیں، تو پھر ان سے کہا کہ میں یہ تصویر ہر ایک کے لیے الگ الگ نہ بنا دوں تاکہ وہ ہر گھر میں رہے گی اور اس طرح سے تم اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ سکو گے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اب شیطان مردود نے ہر گھر کے لیے الگ الگ ایک دو مورتی بنا دی۔ اس طرح وہ لوگ اس نیک شخص کی یاد میں مصروف رہے اور ان کی اولاد یہ دیکھتی رہی۔ اسی طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ آخر کار ان کی یاد کا سلسلہ ختم ہوا اور ان کی اولاد نے ود کے بت کی پرستش شروع کر دی۔ تو اس طرح سب سے پہلے اللہ کے سوا ود بت کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا۔ اس گرجے کا نام ماریا تھا اور اس کی خوبصورتی کا بھی ذکر کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سی تصویریں بھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں اس شخص کی تصویر بنا کر رکھ لیتے۔ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔